آپ اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو زیرو علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، زیرو نالج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور انسان جب پھر آگے آگے بڑھتا ہے تو وقت کے ساتھ وہ نالج لیتا رہتا ہے. تو یہ نالج انسان عقل کی بنیاد پہ ہی لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیوقوف بن کر کے وہ نالج لیتا ہے، یہ عقل کی بنیاد پہ. تو نالج جو ہے سبجیکٹو چیز ہو گیا کہ ہمیں کتنا نالج ہے. اسی طرح عقل بھی ایک سبجیکٹو چیز ہے، یعنی ایک ریلیٹیو ہے، یعنی کہ یہ کسی کے کمپیریزن میں ہوگا. تو اب جیسے اس کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ کیسے ہمارا انٹیلیکٹ یا عقل جو ہے ایوالو کرتا ہے، اس کا ارتقا کیسے ہوتا ہے. دیکھیے جس چیز کا بھی ارتقا ہوتا ہے نا، ایولیوشن ہوتا ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. نہ اس کو ہم بائنریز میں بانٹ سکتے ہیں 0 یا 1 میں کہ بھائی یا تو نہیں ہے یا ہے. مطلب وہ ایوالو کرتی ہے دھیرے دھیرے. تو جیسے انسان کا علم ہے، انسان کا علم ایوالو کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے. انسان جتنا غور و فکر کر رہا ہے بڑھ رہا ہے. انسان کا عقل ہے، عقل پہ جتنا زیادہ غور کرے گا، عقل کا جتنا زیادہ استعمال کرے گا، وہ اتنے زیادہ علم کو بھی بڑھا سکتا ہے اپنے. جیسے آج سے اگر 100 سال پہلے، 150 سال پہلے اگر کوئی آپ سے کہتا کہ دیکھو تم اگر دلی میں بیٹھے ہو اور میں اگر بمبئی میں بیٹھا ہوں تو ہم دونوں جو ہے بات کر سکتے ہیں، تو اس وقت کے لوگوں کو یہ بات عقل میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں آتی. بولتے کہ کیا باتیں کر رہے ہو بیوقوفی کی، ایسا کیسے ممکن ہے، تم دلی میں ہو، تم ممبئی میں ہو، ہم لوگ کیسے بات. تو اس وقت میں عقل کے باہر کی یہ بات تھی. عقل کے باہر کی اس لیے بات تھی کیونکہ اس میکنزم کے لیے، اس موبائل یا ٹی وی کے میکنزم کے لیے جو نالج چاہیے تھا، انسان کو وہ نالج نہیں تھا. انسان کے پاس وہ نالج نہیں تھا کہ کس طرح سے ویوز کے ذریعے جو ہے ٹرانسمیشن پاسبل ہے، کمیونیکیشن پاسبل ہے. تو آج سے 100 سال پہلے یہ بات عقل کے خلاف محسوس ہوتی لوگوں کو. عقل کے خلاف اس لیے محسوس ہوتی کیونکہ ان چیزوں کا نالج نہیں تھا. جب نالج آ گیا، اب آج اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی تم بامبے میں بیٹھے ہو، میں دلی میں بیٹھا ہوں، میں تم سے بات کر سکتا ہوں، تو اب آج سامنے والا شاید آپ کو پاگل سمجھ لے گا، بیوقوف سمجھ لے گا. بولے گا بھائی یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ دلی بمبئی کیا، تم تو اگر امریکہ میں بیٹھے ہو تو بھی بات کر سکتے ہو، اور بات کیا آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو. تو آج کی ڈیٹ میں یہ بات کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ نالج ہم تک پہنچ گیا. تو علم لینے کے بعد عقل، اور علم لینا پھر عقل کے استعمال سے کرتا ہے انسان. یہ علم کیسے آ گیا؟ کوئی اچانک آسمان سے تو نہیں آ گیا کہ تم جو ہے سو ساؤنڈ ویو کو کنورٹ کر سکتے ہو میگنیٹک ویو میں، ایسے ایسے طریقے سے، ایسے ایسے تار سے. انسان نے تو غور کیا نا، غور و فکر کیا، اپنے صلاحیتوں کو لگایا، اللہ کی نشانیوں پہ غور کیا اور عقل کا استعمال کیا، اس سے وہ نالج مل گیا. تو آج کے ڈیٹ میں موبائل ٹی وی کوئی امپاسبل سی بات نہیں رہ گئی. اسی طرح جیسے قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ یہ 2 طرح کی پانی ہے، میٹھا اور کھارا، اور ان کے بیچ میں ہم نے ایک برزخ رکھا ہے، ایک آڑ رکھا ہے. اب یہ بات آج سے 200 سال، 100 سال، 150 سال، 300 سال پہلے لوگوں کو سمجھنے میں پریکٹیکلی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں پانی ہے بھی ساتھ میں اور اللہ پاک کہہ رہا ہے اس کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک بیریئر ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی پانی ملتا ہے تو آپس میں مل جاتا ہے، ہوموجنائز ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ دونوں سپریٹ رہے گا. اب آج کے ڈیٹ میں ہم نے جب وہ عقل کا استعمال کیا، ہم نے جب وہ علم لے لیا، ہم نے آبزرو کر لیا، تو آج ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی 2 اوشین ہے، ہم اوشین سے ہم الگ الگ اوشین کہتے ہیں نا. اوشین الگ کیوں کہتے ہیں؟ ہم سب تو جڑے ہوئے ہیں آپس میں، سب تو جڑے ہوئے ہیں آپس میں. پھر ہم الگ الگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ انڈین اوشین ہے، یہ پیسیفک اوشین ہے، یہ عربین اوشین ہے؟ اس لیے کہ کہیں پہ ان کی کوالٹیز جا کے چینج ہو جاتی ہے. ان کی کوالٹیز چینج اس لیے ہوتی ہے کیونکہ 2 طرح کے الگ الگ طرح کے پانی رہتے ہیں، تو ان کی کوالٹی چینج ہو جاتی ہے. جو ندی جا کے سمندر میں گرتی ہے تو جہاں پہ وہ گرنے کا جو جگہ ہوتا ہے وہاں پر پھر ان کی کوالٹی چینج ہو جاتی ہے، وہاں پہ برزخ ایک بن جاتا ہے. ایک برزخ یہ کہ ندی کے پانی کی کوالٹی اپنی رہتی ہے اپنی جگہ، سمندر کے پانی کی کوالٹی اپنی جگہ رہتی ہے، بیچ میں ایک بفر زون ہوتا ہے جس کو ہم قرآن کی زبان میں برزخ کہہ رہے ہیں. تو آج کے زمانے میں ان باتوں کو سمجھنا قرآن کی کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عقل کا استعمال بھی کیا، غور و فکر بھی کیا، اللہ کی نشانیوں کو جا کے دیکھا، ایکسپریمنٹ کیا، پایا کہ بھائی ان دونوں کے پانی کی ٹیمپریچر، سیلینٹی، ڈینسٹی سب چیز الگ الگ ہے، تو ویریفائی کر لیا. تو قرآن کی ہی وہ چیزیں جو پہلے ہمیں عقل پہ نہیں سمجھ میں آتی، آج عقل پہ سمجھ میں آنے لگی. پہلے تو آپ صرف ترجمہ پڑھتے، ٹرانسلیشن پڑھتے، ترجمہ میں آتی صرف یہ بات کہ ایسے ایسے ہے، لیکن آپ اس کو فیل نہیں کر پاتے، آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. کسی نان مسلم کو، کوئی نان مسلم پہتا تو آپ صرف ترجمہ کر دیتے، آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. آج کی ڈیٹ میں آپ اس کو ایکسپلین کر دیں گے، ترجمہ پڑھیں گے 1 لائن اور ایکسپلین کریں گے 10 لائن، 10 ویڈیو آپ دکھا دیں گے اس پہ. اسی طرح قرآن جیسے سورج اور چاند کی بات کر رہا ہے، موومنٹ کی بات کر رہا ہے. پچھلے دور کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا ان سب چیزوں کو یقین کرنا. پچھلے دور میں وہ علم نہیں تھا لوگوں کو. پچھلے دور میں لوگ یہ مانتے تھے کہ ارتھ اسٹیشنری ہے، ارتھ رکی ہوئی ہے. کبھی یہ مانا گیا کہ جو ہمارا
سن جو ہے، سورج جو ہے وہ سینٹر آف یونیورس ہے. کبھی یہ مانا گیا کہ ارتھ سینٹر آف یونیورس ہے، کبھی یہ مانا گیا کہ سورج رکا ہوا ہے. بعد میں جب عقل کا استعمال کیا، چیزوں کو انوینٹ کر لیا، ایکسپریمنٹس کرنے لگے، تو یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ سب چیزیں موشن میں ہیں. تو اس عقل کے استعمال سے ہم اللہ کے انہی نشانیوں کو جن کا بیان قرآن میں ہوا ہے ہم اور بہتر سمجھ پاتے ہیں، اور ہم ایسا سمجھ پاتے ہیں تاکہ اور زیادہ ہمارا ایمان بڑھ جائے اور زیادہ یقین بڑھ جائے چیزوں پہ. اسی طرح یہ یونیورس کے ایکسپینشن کی بات ہے. قرآن سائنس آج بتاتا ہے کہ بھائی یہ جو ایک یونیورس ہماری کائنات یہ لگاتار پھیل رہی ہے. اب انسان کوئی دیکھے گا ایسے نظر تو نہیں آئے گا اس کو کائنات پھیلتا ہوا، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ نہیں، یہ یونیورس ہم نے بنایا ہے، we have created it with power and we are expanding it، ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو قرآن یہ سب عقل کے استعمال سے ہی ہوا کہ ہم نے ان چیزوں کو ویریفائی کر لیا. ویریفائی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی قرآن کی بات سچ ہے. سچ تو قرآن کی بات ہی تھی. سچ ہمیں ابھی دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو ثابت بھی کرنا ہے، اور اپنا بھی ایمان پڑے گا کہ یہ چیزیں آبزرویبل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر کہہ دیا گیا اب رامائن میں کہ ہنومان جی ہمالیہ کا پہاڑ لے کے چلے گئے تھے تو سب مان لے، ایمان لیا کہ ہاں بھائی کتاب میں کہا گیا تو مان لے کہ ہمالیہ کا پہاڑ لے کے چلے گئے تھے. جب کیسے تو امپاسبل ہے وہ بات. اسی طرح قرآن اور جو بھی سائنس کی بات کرتا ہے، واٹر سائیکل ہو، ایمبریولوجی ہو، ایسٹرونالوجی ہو، جس ٹاپک کے اوپر ہی بات کرتا ہے، تو اس سب کا نالج وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے لیا ہے. ایک وہ دور تھا جب انسان کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں تھا، ایک وہ دور آیا جب انسان ان چیزوں کا علم لے چکا. تو اس لیے عقل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب ہم کچھ چیزوں کو پہلے نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، آج سمجھنے لگ گئے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ پھر آگے جا کے ہمارے سمجھ میں آ جائیں گی.